الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں ٹاپک لے کے آئی ہوں اور یہ نام کو سن کر بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو استغفار کی فضیلت کے بارے میں اور استغفار کے فائدے کے بارے میں اور رمضان سے پہلے استغفار پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار ایسا اللہ ہے جس کو پڑھنے سے ہمارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانے عالی شان ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ تو ہمیں ضرور استغفار کی تسبیح کو پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہمیں کثرت سے استغفار جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ استغفار کی معنی کیا ہے؟ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، یا اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کرنا، اور ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، فوراً توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی کی تلافی کر لینی چاہیے، اور معاف کرنے والی بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہمیں استغفار کرنا بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کثرت سے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر ہم کیوں اتنے انسان کیوں اتنا اکڑ میں ہے، کیوں اتنا غفلت میں ہے، جب وہ دو جہانوں کے سردار جو ہے معصوم ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کی تسبیح کرتے رہے۔ پھر ہم جو گناہوں کی پتلیاں ہیں، ہم جو ہر وقت ہر سیکنڈ ہر منٹ میں گناہ کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی تلافی کرتے؟ کیوں نہیں ہم استغفار کرتے؟ یہی ہماری غفلت ہے، اور ہم گناہ کر کر کے ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ اپنے جیسے ہی ہماری جب ایج شروع ہوتی ہے 7 سے 8 سے زائد ہونا شروع ہو جاتی ہے، جب ہم بالغ ہوتے ہیں ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، چھوٹا گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، اتنا جھوٹ بولتے جاتے ہیں، اتنے گناہ کرتے جاتے ہیں، اتنی حق تلفی کرتے جاتے ہیں، اپنے لہجوں سے لوگوں کو اتنی اذیت دیتے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ بارے میں اتنی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہر منٹ میں جو ہے وہ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اس سے ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے معافی کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں نا انسان کا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ معافی کی توفیق چھین لے، توبہ اور استغفار کی جو ہے وہ توفیق چھین لیتے ہیں، سجدے کی توفیق گناہگار سے چھین لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے جو ہے وہ برکات کو زائل کر دیتے ہیں، اور ہماری زندگی میں سوائے رسوائی کے کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں۔ بے شک استغفار جو ہے وہ ہر مشکل سے نکلنے کی دعا ہے، اور ہر غم کو دور فرماتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس سے انسان کو کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کی عادت ڈالیں۔ بے شک اگر ہم سے چلتے پھرتے نہیں ہو سکتا تو دن میں کم سے کم ایک مرتبہ جو ہے وہ استغفار کی ہم تسبیح کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ ہم اس کی جو ہے وہ استغفار پڑھنے کے جو فائدے ہیں، جو ہم روز ایک تسبیح ادا پڑھیں گے، اس کے فائدے ہم روزمرہ زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم استغفار کے جلوے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ استغفار کے ہماری زندگی میں جو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو گناہوں سے انسان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ کمزور ہے انسان جو استغفار پڑھتے ہیں، ہم کمزور ہیں تو ہم طاقتور بن جائیں گے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم مکمل شفا یاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو ہم استغفار کی جو ہے وہ برکت سے ہم اس مشکل سے خلاصی پالیں گے، اور جلد سے جلد خلاصی پالیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہمیں ایسی حیران کن جو ہے ہدایات ملیں گی نا، کن کن راستوں سے، کن کن ذریعوں سے ہمیں ہدایات ملیں گی، ہمارے گمان میں بھی نہیں ہو۔ ہم جتنے بھی بے چین ہیں، جتنے بھی دل ہمارے بے چین رہتے ہیں، ہمیں اس سے قرار نصیب ہو جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی امان جو ہے وہ استغفار ہی ہے۔ ہمیں استغفار پڑھنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ استغفار کرتے رہنے سے جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ ایسا ایک لفظ ہے جو کرنے میں تو ایک بہت ہی آسان لگتا ہے، لیکن جب گناہ ہمارے جو ہے وہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتے ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ہم جب تنہا ہوتے ہیں تب شیطان ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، تم اکیلے ہو، تم گناہ کی طرف جاؤ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر انسان کے بار سے اپنی زخمی ہوتی روح کی چیخ و پکار سن لے، تڑپ اٹھے۔ اگر انسان گناہ کے بار سے اپنی زخمی ہوئی روح کی چیخ و پکار سن لے تو تڑپ اٹھے۔ گناہوں کے رجسٹر کے تابین پر تیزی سے چلتے قلم کی آواز سن لے تو دہشت سے کانپ اٹھے۔ کس قدر تیزی سے ہمارے گناہ لکھے جا رہے ہیں، ہم بھٹک رہے ہیں، ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ وقت گناہ شیطان کو اپنے اتنا قریب دیکھ لینا انسان تو اس کے ہوش اڑ جائے، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ اگر یہ چیز اس کے سامنے آ جائے، یا یہ چیز ہمارے سامنے، ہم ہی ہیں وہ انسان جو گناہ کرتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اگر یہ ہم دیکھ لیں تو اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ لیکن افسوس ہے، ہمیں
بہت افسوس ہے کہ ہم ان سب سے بے خبر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. شعبان کا جو ہے وہ بابرکت مہینہ آ چکا ہے. ہمیں شعبان کے مہینے میں کثرت سے استغفار پڑھنی ہے. روزانہ اگر ہر اٹھتے بیٹھتے ہوئے نہ ہو سکے تو آپ ایسا کریں کہ روزانہ صبح اور شام کو ایک تسبیح پڑھ لیں. استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں. شعبان میں کثرت سے ہو سکے تو میری پیاری بہنوں ہو سکے تو آپ کثرت سے استغفر اللہ کی تسبیح کریں. شعبان میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں, اپنے رب کے آگے معافی مانگیں, اپنے اللہ کے آگے عاجز بن جائیں, بھکاری بن جائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آپ کو نہیں پتا کہ ہم کتنے گناہ کر چکے ہیں اور کتنے گناہ کر رہے ہیں اور کس قدر ہم لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم شعبان کے مہینے میں اگر اپنے گناہ بخشوا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں, تو آنے والا جو بابرکت مہینہ ہے رمضان کریم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مہینہ دیکھنا, عبادات میں گزارنا اور نصیب فرمائے, آمین. ہم رمضان میں جو ہے وہ خوشی سے اپنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اپنی عبادات کو کر سکیں گے. ہماری زندگی میں برکات آئیں گی اور ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں آئیں گی, برکتیں آئیں گی, ایسی ایسی جگہ سے عنایات آئیں گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے, لیکن ہماری تمام مرادیں پوری ہوں گی. استغفر اللہ سے ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہر پریشانی دور ہوتی ہے, ہر مسئلہ استغفر اللہ استغفار سے حل ہوتا ہے, ہر قسم کی بندش ٹوٹ جاتی ہے, رشتوں کی بندش ٹوٹ جاتی ہے, پسند کی شادی ہو جاتی ہے, رزق میں برکت ہو جاتی ہے, ہر مسائل کا حل جو ہے وہ استغفر اللہ ہے. تو میری بہنوں ہم کیوں نہ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں, کیونکہ ہم نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ کو, اپنے رب کائنات کو ہم نے اپنا سیاہ بھرا گناہوں بھرا منہ بھی دکھانا ہے. ہم کس منہ سے اپنے رب سے ملاقات کریں گے. میں سوچتی ہوں روح جو ہے وہ کام جاتی ہے, میں کیا اپنا منہ کیا لے کے جاؤں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے, میں نے وہ مقصد ادا ہی نہیں کیا. میں کیا کر رہی ہوں, میں اتنی پریشان ہوتی ہوں, اتنی دکھی ہوتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے. میری بہنوں میں آپ سب لوگوں کو بھی یہی ہدایت کروں گی کہ اپنی روزمرہ زندگی میں استغفر اللہ کی تسبیح روز ادا کریں, استغفار ہر وقت پڑھتی رہیں. میری پیاری بہنوں آپ کی زندگیوں میں برکات آئیں گی. میرے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کریں گے, عنایات کریں گے, گناہوں سے انشاءاللہ آپ پاک ہوں گی. آپ نمازیں مکمل ادا کریں, آپ کی عبادات کو آپ استغفار کریں گی نا, آپ کو عبادات ادا کرنے میں, نمازیں پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, اتنا سکون آئے گا آپ سب لوگوں کو کہ آپ چھوڑیں گے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہو رہی, ہمیں تہجد نہیں پڑھنی ہوتی, میں کہتی ہوں استغفار پڑھیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں سورۃ بقرہ نہیں پڑھنی ہو رہی, ہم کیا کریں, نہیں پڑھنی ہو رہی, کہتی ہوں استغفار پڑھیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ مصیبت ہے, یہ پریشانیاں حل نہیں ہو رہی, میں کہتی ہوں استغفار پڑھیں. ہر چیز کا جو ہے وہ حل استغفار ہے. ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے تو ہماری مشکلات بہت حل ہوتی جائیں گی. تو میری پیاری بہنوں امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.